بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ شیطان حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کے روبرو گیا، پھر کہا تم جانتے ہو تمہارا کیا انجام ہوگا، اس عظیم تکریم یا پر فریفتہ مت ہو جاؤ، آخر تمہارے واسطے موت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا موت کیا چیز ہے؟ پھر شیطان نے اسے اپنے مرنے والے جانور کی شکل بنا کر حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کے سامنے لٹایا، جس طرح کے مرنے والے کی روح نکلتی ہے ویسی حالت بنا کر غر غر کرنے لگا اور ہاتھ پاؤں مارنے لگا۔ اس حالت کو دیکھ کر حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا اس کے دل میں خوف پیدا ہوا۔ پھر شیطان نے کہا اس حالت سے محفوظ رہنے کے واسطے یہی ایک بات ہے کہ اس درخت کا میوہ کھاؤ، پھر تم پر موت نہ آئے گی۔ شیطان کا بیان یہ ہے قرآن مجید میں، کیا نہ بتاؤں میں تم کو ایک درخت کے اس کا میوہ کھانے سے تم دائمی زندہ رہو گے اور لازوال سلطنت ملے گی۔ شیطان ان کی خوشی اور آرام دیکھ کر حسد میں مبتلا ہوا اور مکاری اور فریب سے کام لینا شروع کیا تاکہ وہ نعمتیں جو ان کو حاصل ہیں ان سے محروم ہو جائیں۔ پھر شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا سے کہا تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے اس لیے منع کیا ہے، اگر تم اس کا میوہ کھاؤ گے تو تم دونوں فرشتے بن جاؤ گے یا دائمی طور پر جنت میں رہنے والے بن جاؤ گے، جیسا کہ سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس لیے روکا کہ کہیں تم دونوں فرشتے نہ بن جاؤ یا تم کو ہمیشہ کی زندگی حاصل ہو جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پھر بھی درخت کا میوہ کھانے سے انکار کر دیا۔ پھر شیطان نے قسم کھائی تمہارا خیر خواہ ہوں، جیسا کہ فرمان بارک تعالیٰ میں ہے سورۃ الاعراف میں، اور ان نے قسم کھا کر کہا میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں، بس مائل کر لیا ان کو دھوکے سے۔ فریب کے ساتھ قسم کھائی تو حضرت آدم علیہ السلام نے خدا کی قسم پر یقین کر لیا اور میوہ چکھا۔ پھر جب دونوں نے درخت کا میوہ چکھا تو ان کی شرمگاہیں ان پر کھل گئی۔ پہلے تو نوری لباس پہنا ہوا تھے، ایک دوسرے کے بدن نظر نہ آتے تھے، جب کپڑے اتر گئے تو پھر ایک دوسرے کے سامنے بے پردہ ہو گئے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو نکالنے کا حکم ہوا تو خدا کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام آئے اور حضرت آدم کے سر مبارک سے تاج کو اتار کر کمر بند کمر سے کھولا اور برہنہ کر دیا اور عربی زبان موقوف کر کے سریانی زبان جاری کر دی۔ توبہ قبول ہونے کے بعد عربی زبان پھر باتیں کرنے لگے۔ پھر جب جنت کے پتوں سے بدن کو چھپانے لگے تو ارشاد بارک تعالیٰ ہے سورۃ الاعراف میں، اور شروع کیے اپنے بدنوں پر جنت کے درخت کے پتے چوڑنے لگے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ درخت انجیر کا تھا جس سے وہ اپنا بدن چھپا رہے تھے اور بدحواسی کی وجہ سے ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کا قد طویل تھا اور سر کے بال لمبے اور گھنے تھے، ایک درخت کے ساتھ الجھ گئے، کہنے لگے مجھے چھوڑو۔ درخت فوراً بول اٹھا کہ میں نہ چھوڑوں گا۔ پھر رب العزت کی طرف سے ندا آئی اے آدم کیا مجھ سے بھاگتے ہو؟ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا اے رب میں تجھ سے حیا کر رہا ہوں کیونکہ برہنہ ہو گیا ہوں۔ پروردگار عالم نے فرمایا اے آدم میں نے تم کو جنت بخش دی تھی، صرف ایک درخت سے منع کیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ اے رب تیری عزت کی قسم میرے تو گمان میں بھی نہیں یہ بات نہ آ سکتی کہ تیری قسم کھا کر کوئی جھوٹ بولے گا۔ خداوند کریم نے فرمایا اب تم کو زمین پر اتاروں گا، جیسا کہ فرمایا وَقُلْنَا اهْبِطُوا